بہت زیادہ سوالات آپ نے بھیجے ہیں اس بات پہ کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ غامدی صاحب نے حوض کوثر کے متعلق جو فرمایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو بھیا، غامدی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ہم ان سمیت کسی بھی شخص کی نیت پہ شبہ نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے۔ پتہ چلے کہ جن جن کی نیتوں پہ ہم تبصرے کرتے رہے ہیں، قیامت میں وہ چھوٹ گئے اور ہم مارے گئے۔ نہ ہی کسی بھی شخص کا ذاتی کردار زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ جو ہوا وہ جانے اور اللہ جانے، جو انہوں نے کیا اللہ جانے اور وہ جانے۔ اللہ نے یہ شرط ہی نہیں لگائی بخشش اور جنت کے لیے کہ وہ 100% اللہ کے معیار پر پورا اترے۔ اللہ کا جو بھی معیار ہے، اسے کہا فمن ثقلت موازین، جس آدمی کے نیکیوں میں وزن ہوگا، ترازو میں تلیں گی، جو غالب ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ان دو باتوں کو چھوڑ کے جہاں تک ہم نے سنا ہے اور ہمیں علم ہے، ہم غامدی صاحب کی اچھی بات کو کیوں نہ کہیں کہ وہ حوض کوثر کو مانتے ہیں۔ انہوں نے انکار نہیں کیا حوض کوثر کا۔ جب وہ مانتے ہیں اور ہم یہ کہ نہیں مانتے تو اللہ کے ہاں یہ ظلم ہے اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں جس بات پہ اختلاف ہے وہ اسے عقیدے میں داخل نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل سنہ کے عقائد دو طرح کے ہیں۔ ایک تو عقائد بنیادی طور پر ہیں جن کو ماننا ضروری ہے، اور وہ بھی اس کی بنیاد بن جاتی ہے قرآن۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آگے تک۔ یہ پہلی بنیاد ہے عقیدے کی۔ عقیدے کی دوسری بنیاد ہمارے نزدیک حدیث ہے، اور وہ اس اصول کے قائل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ متواتر احادیث جن سے ہمارے نزدیک عقیدہ ثابت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں متواتر حدیث عقیدے کو ثابت نہیں کرتی۔ اور یہ بحث سر سید کے زمانے سے اس سے بھی اوپر چلی آتی ہے، اور تابعین، تبع تابعین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع کر لیں۔ خبر واحد عقیدے کو ثابت کرتی ہے یا نہیں؟ خبر متواتر عقیدے کو ثابت کرتی ہے یا نہیں؟ ہم اس کے قائل ہیں کہ خبر متواتر تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، خبر واحد بھی بسا اوقات عقیدے کو ثابت کرتی ہے۔ اس جڑ سے وہ الگ ہوتے ہیں، اس بنیاد سے وہ الگ ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث متواتر عقیدے کو ثابت نہیں کرتی۔ چنانچہ حوض کوثر کے متعلق حدیث متواتر ہیں، وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں حوض کوثر ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت یہ عقیدے میں شامل ہے۔ اگر کوئی آدمی حوض کوثر کو، اس پہ ایمان کو، اس پہ یقین کو نہیں مانتا تو وہ آدمی اہل السنہ میں سے نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہے، معتزلی ہے، شیعہ ہے، خارجی ہے، مرجعی ہے، کچھ بھی ہے، وہ اہل السنہ میں نہیں ہے۔ اور اہل السنہ ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے یہاں نجات پائیں گے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اگرچہ وہ فاسق و فاجر تھے اپنے اعمال میں۔ ہم اہل السنہ کے دائرے سے ذرہ برابر نہیں نکلنا چاہتے، ہم اہل السنہ کے عقیدے سے بال برابر ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتے۔ اس لیے ہمارے نزدیک کتاب اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، اور تیسری چیز امت کا اجماع ہے، ان دونوں آخری چیزوں سے وہ پھر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جتنی کتابیں عقیدے پہ لکھی گئیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مولانا احمد رضا خان صاحب نے جو عقیدہ لکھا ہے، غالباً العقیدۃ السنیہ نہیں، وہ تو حضرت مولانا ویس ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ندوہ والے، دیوبند والے، مولانا احمد رضا خان صاحب ایک دو چیزوں میں ادھر ہو گئے۔
وگرنہ ساری کی ساری امت کا بریلوی کیا اور صحیح اہل حدیث کیا، لکھوی کیا اور غزنوی کیا اور اہل سنہ کیا، ہم سب کے سب عقیدے میں متفق ہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ ایک دو چیزیں احمد رضا خان صاحب نے اس کو لکھا ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ بھی عرض کریں گے۔ باقی ہم سب عقیدے پہ متفق ہیں، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تک اور احمد رضا خان صاحب اور لکھوی اور غزنوی علماء اہل حدیث رحمہم اللہ، وہ سب اس بات کو کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کو ماننا اور نہ ماننا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے تو وہ سنی ہے، اہل سنہ میں داخل ہے، اور کوئی نہیں مانتا کہ یہ عقیدے میں شامل ہے۔ یہ بات اصل حوض کی بات نہیں ہو رہی، اس چیز کو عقیدے کی فہرست سے نکالتا ہے تو وہ معتزلی ہو، رافضی ہو، شیعہ ہو، خارجی ہو، کچھ ہو، وہ اہل سنہ میں سے نہیں ہے۔ بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کو ماننا یہ ہم سنیوں کے عقائد میں داخل ہے۔ میں صرف اس پہ 5 حوالے آپ سے عرض کرتا ہوں، ذرا سی تاخیر اب ہوگی، لیکن جتنی ای میلز اور جتنی ٹارگٹس اور یہ چیزیں جتنا ٹارگٹ کیا ہے ہمیں اور جن گالیوں سے نوازا ہے، یہ ان کی زبان نہیں ہے، ہم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ احمدی صاحب، ان کے بڑے مولانا مودودی صاحب اور مولانا امین حسن اصلاحی، جن کی تربیت میں جن سے انہوں نے فیض پایا ہے، ان سے بھی پیچھے چلے جائیں، امام فرائی رحمہ اللہ، یہ لوگ جو تھے ان کے ایسی زبانیں نہیں تھیں، اگرچہ مولانا امین حسن اصلاحی چونکہ خود دیکھا ہے، خود حاضری ہوئی ہے چند مرتبہ، تو مزاج میں جلال پایا جاتا تھا، یہ ایک الگ چیز، لیکن ہم شدید اختلاف ان سے رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ عقیدے میں شامل نہیں، ہم کہتے ہیں عقیدے میں شامل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ تذکرہ، اب وہ کہیں گے قرطبی کوئی چیز ہی نہیں، ہم کہتے ہیں یار قرطبی ہمارے اسلاف میں سے ہیں۔ نکتہ یہ ہے کہ آپ پوری امت کو کاٹتے ہیں پچھلوں سے، قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر کوئی حدیث اللہ کی توفیق سے پڑھ لیتے ہیں، پھر پوری امت کو چھوڑ کے ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ کہا۔ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کب سے تمہارے لیے حجت بنے ہیں یار، پیچھے پوری امت ہے، یہ کہو غزالی نے لکھا ہے، یہ کہو رازی نے کہا ہے، یہ کہو امام طحاوی نے کہا ہے، یہ کہو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مسلک ہے، یہ کہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہو شافعی اور مالک کا مسلک ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے، ہم امت سے کیوں کٹ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ کہنے والے کو علم نہیں ہے، بس ڈاکٹر صاحب کے دروس سن لی ہے اور بس، پڑھا کیوں نہیں؟ اور تمہیں حق کیا پہنچتا ہے دین کی تشریحات کا؟ جس طرح دیہات میں ایک آدمی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہنے لگتا ہے اور آپ اسے علاج کا اختیار نہیں دیتے، اسی طرح ہمیں بھی تکلیف ہوتی۔ قرآن کی آیت پڑھ دی، حدیث پڑھ دی، چونکہ جمعیت میں رہا ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں، اب آگے مولانا مودودی یہ کہتے ہیں، سن لیں گے مولانا جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بات ہے تو سر آنکھوں پہ، لیکن یہ پورا علم کلام 1400 سال کا کہاں گیا؟ اور اب یہ ہوش کرنی چاہیے، یہ ڈیلس والے جو کچھ کر رہے ہیں نا، اور جو کچھ ہمیں بھی لکھ کے بھیجتے ہیں، کتاب میں آیا، سنت میں آیا، اور غامدی صاحب یہ فرماتے ہیں بھیا ہم کسی قیمت پہ امت میں جو اولیاء کرام، جو فقہا، جو علم کلام کے ماہرین اور جو قراتیں 7 یا 10 جان کے پڑھتے ہیں، ان سارے طبقوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم بالکل اس سے ہٹنے کو تیار نہیں، انہیں اپنا ایمان عزیز نہیں تھا، ہم اسی تقلید میں ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے جو حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ان منابع سے آئی ہے۔ ہم قرآن کریم کی 10 قراتوں کے قائل ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اب آپ اٹھ کے ہمیں یہ سکھائیں کہ یہ ساری اجمیوں کی سازشیں ہیں، کیوں بھئی پوری امت کو اطلاع نہ ہوئی؟
ہم پورے ٹھیک اس تصوف کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کی وکالت کرتے ہیں جو ابن عربی اور معروم اور انہوں نے لکھا ہے. جو لوگ ابن عربی کو کافر کہیں اور جو لوگ اس کو معروم کو کافر کہیں، ہے کوئی ٹھکانہ کہ پوری امت جن کے علو شان کی قائل ہے، اب ہم ایک آدمی کے کہنے سے یہ کریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ تقلید امت میں ختم ہو جائے اور امت 14 صدیوں کے بزرگوں کو، قراء کو، حفاظ کو، فقہا کو چھوڑ دے اور اب ایک آدمی کچھ بات کہیں تو اس کو مان لے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے بھیا. ہم آپ سے محبت سے کہتے ہیں کہ حوض کوثر کو ماننا وہ آپ میں اور ہم میں مشترک ہے. آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی. لیکن آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ عقیدے میں شامل، اچھا عقیدے میں یہ شامل نہیں ہے تو جو نہیں مانتا پھر کیا ہوگا؟ وہ جو کچھ ہوگا یہ دیکھیں. یہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور قرطبی صاف لکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حوض کوثر کا ذکر ہے. اس لیے ذرا سا وقت زیادہ ہو جائے گا. وہ اسی بحث میں لکھتے ہیں، قال علماؤنا، ہمارے علماء نے کہا، وَكُلُّ مَنِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِ اللَّهِ او احدث فیہ ما لا یرضاہ اللہ، ہر وہ شخص جو کہ خدا کے دین کو چھوڑتا ہے یا اس دین میں وہ رسمیں ایجاد کرتا ہے جن سے اللہ راضی نہیں ہے، وَلَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ، اور اللہ نے ان رسموں کی اجازت بھی نہیں دی ہے، وَهُوَ مِنَ الْمَطْرُودِينَ عَنِ الْحَوْضِ، یہ سب کے سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پھینک دیے جائیں گے، حوض مبارک سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بھگا دیے جائیں گے، انہیں پرے کر دیا جائے گا. مطرود ہیں یہ المبعدین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور رکھے جائیں گے. وَأَشَدُّهُمْ طَرْدًا، اور سب سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے وہ لوگ دور رہیں گے جو مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ گئے. ہم اس لیے جماعت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں کہ کہیں قیامت میں حوض کوثر سے محرومی نہ ہو جائے. ہم بالکل ٹھیک ان سے چمٹے ہوئے ہیں جو ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے ہمیں دین سکھایا اور نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے. وَفَارَقَ سَبِيلَهُمْ كَالْخَوَارِجِ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو چھوڑنا اور عقائد میں دور ہونا یہ خارجیوں کا کام ہے جتنے ان کے فرقے ہیں، والروافض، اور شیعہ کا کام ہے جتنے ان کے فرقے ہیں. تیسرے والمعتزلہ، اور معتزلہ ہیں جو اس سے منکر ہیں. فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مُبَدِّلُونَ، یہ سب کے سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدلنے والے ہیں. وَكَذَلِكَ الظَّلَمَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے وہ لوگ بھی دور ہوں گے جنہوں نے لوگوں پر جبر کیا اور ظلم کیا. یہ جتنے جبر کرنے والے ہیں نا اور طاقت کی بنیاد پر جھوٹ بلواتے ہیں، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض تک نہیں پہنچیں گے. یہ تھوڑی سزا نہیں ہے. ترمذی رحمۃ اللہ نے کہا کہ کعب بن عجرہ نے کہا کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذک باللہ یا کعب بن عجرہ من امراء، میرے کعب میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ان حکمرانوں سے جو میرے بعد امت میں آئیں گے اور دروازے بند کر لیں گے، اور جو لوگ ان کے جھوٹ پہ دستخط کریں گے. یہ ہیں کارنر میٹنگز اور یہ ہیں کمروں کے اندر بند فیصلے. وَعَانَوْا عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور جو لوگ ان کی مدد کریں گے جو ظلم مچائے ہوئے ہیں، ظالموں کی مدد کریں گے، تو تم بتانا فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، میری امت میں سے نہیں ہے اور میں ان کا نبی نہیں ہوں. جو شخص بھی جبر اور ظلم کرے گا، فرمایا کہ آپ انہیں بتانا، وَلَا يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ، اور یہ لوگ حوض کوثر پہ نہیں آ سکیں گے. وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ، اور جس نے دروازے بند کر لیے اپنے گھر کے اور ان ظالموں کے جھوٹ کو سچ نہیں کہا اور ظلم میں انہوں نے شرکت بھی نہیں کی، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وہ اللہ کا بندہ میرا امتی ہے اور میں اس کا نبی ہوں. وَسَيَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ، اس سے بتانا کہ ان قریب حوض کوثر پہ مجھ سے ملے گا. یا کعب بن عجرہ نماز پڑھتے رہنا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی دلیل ہے تمہاری. اور پھر آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی، یہ ہماری دلیل ہے اس بات کی. اور تذکرہ میں یہ ساری بحث
جتنے بھی علم کلام میں، اسفرائنی ہیں، ابن فورک ہیں، یہ ہیں، طحاوی ہیں، جتنے، یہ سب جب عقیدے کی فہرست گنواتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اللہ کی صفات، پھر نبوت، اور پھر تیسرا باب ان چیزوں کا جو صرف سننے سے تعلق رکھتی ہیں، عقل کا کوئی دخل نہیں۔ یہ سب کے سب شفاعت، صراط الجنہ، صراط مستقیم، اور اس کو حوض، سب عقیدے میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ کیوں اسے عقیدے سے نکالتے ہیں جبکہ پوری امت اسے عقیدے میں ذکر کرتی ہے؟ یہ دوسری دلیل دیکھ لیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے شارح ہیں، زندگی لگا دی ان 25 جلدوں کو لکھتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ روا ذالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصحابۃ نیفن علی الثلاثین، 30 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حوض کوثر کی گواہی دی ہے۔ حضرت تک 30 پہنچی ہیں، ہم اگر چاہیں اور تسلی نہ ہو تو میں 50 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دکھا سکتا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سب حوض کوثر کے راوی ہیں، متمنی ہیں، اور سب کہتے ہیں حوض کوثر۔ آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن آپ سے عقیدے میں شامل ہی نہیں سمجھتے، جس کے پیچھے 50 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لکل نبی حوضاً، ہر نبی کا اپنا اپنا حوض ہوگا۔ اس سے روح المعانی نے نتیجہ نکالا ہے، صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت حوض نہیں ہے، باقیوں کو بھی عطا ہوں گے۔ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ حَوْضِهِ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض پہ کھڑے ہوں گے، اور جو ان کی امت میں سے ہوگا اسے پہچانیں گے، اور جو آدمی ان کی سنت کا اتباع کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائیں گے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَبَعًا، اور میرا خیال ہے کہ میں بھی ان میں سے ہوں گا۔ اور طبرانی نے حدیث نقل کی اور انہوں نے اس پہ بحث کی ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی کو حوض ملے گا، اور ان میں سے کئی ایک ایسے ہوں گے جو آئیں گے، پھر کئی ایک افراد آئیں گے، کئی ایک جماعتیں آئیں گی، ایسے بھی ہوں گے انبیاء علیہ السلام جن کے حوض پر ایک آدمی بس جائے گا، کوئی نہیں جائے گا، اور ایسے بھی ہوں گے جن کے حوض پر کوئی نہیں ہوگا۔ میری خصوصیت یہ ہے کہ انی لاکثر الانبیاء طبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ رش میرے حوض پہ پڑے گا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ سب کے سب وَإِجْمَعُ لَا اثباتی، اور حوض پہ پہنچنے کی امت میں پچھلے اور اگلے سب قائل رہے ہیں۔ وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُبْتَدِعَةِ، یہ بدعتی ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پہ جانے کا انکار کرتے ہیں، اور پھر اس سلسلے میں وہ یہ کہتے ہیں، تو یہ جو کرتے ہیں یاد رکھو یہ امت کے اجماع کو توڑتے ہیں۔ فخرق من حرفه اجماع السلف، جس پہ پوری امت متفق رہی ہے، اب یہ کہتے ہیں عقیدے میں ہی نہیں ہے۔ یہ کیا کرنے چلے ہیں؟ امت کے اجماع کو توڑ دینا۔ انکرہ الخوارج و بعض المعتزلہ، یہ خارجی انکار کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض مبارک کا، اور معتزلہ جن پہ عقل بڑی چھائی ہوئی ہے۔ وَمِمَّنْ كَانَ يَنْكَرُهُ، اور جو اس کا انکار کرتا ہے عبید اللہ ابن زیاد بھی انہی میں سے تھا، اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے یزید نے اسے حکومت بھی دی تھی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں۔ عبدالسلام بن ابی حازم نے کہا کہ میں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد وہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہ باتیں کر رہا تھا، اور حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے حوض کا ذکر کیا، تو اس نے کہا کہ حل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شیئا، آپ نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض ہوگا اور یوں یوں ہوگا؟ تو انہوں نے کہا، ابو برزہ نے، نعم، ہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض مبارک کا سنا ہے، لا مرتن ولا مرتین، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، ولا خمسن، 5 بار نہیں، فی کذب بہی، اور جو نہیں مانتا حوض کوثر کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ نہیں مانتا تھا نا عبید اللہ، اس کے منہ پہ کہا فلا سقاہ اللہ منہ، اللہ کرے کہ اس کو اس حوض پہ حاضری نہ نصیب، بد دعا دی۔ یہ چیز
یہ باقلانی ہیں، باقلانی امام ہیں ہمارے عقائد میں، اور صرف عقیدے کی بحث کرتے ہیں۔ باقلانی ساری چیزیں گنتے جاتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں کیا کیا چیز شامل ہے۔ کہتے ہیں وہ دلیل علی الحوض، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کو ماننا یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ ہمارا اور غامدی صاحب کے جو اختلاف یہ کہ اب سے عقیدے میں شامل نہیں مانتے۔ اچھا، ایک آدمی کا عقیدہ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ عقیدہ نہیں رکھتا تو گمراہ ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ دلیل عصبیت الشفاعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہوگی۔ پھر کہتے ہیں جنت اور جہنم بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ گنتے جاتے ہیں اور اس میں حوض کوثر کو لاتے ہیں۔ یہ باقلانی ہیں، اور باقلانی حوض کو ماننا یہ سب چیزیں عقیدے میں شامل کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں عقیدہ نہیں۔ یہ نصفی ہیں۔ امام نصفی رحمۃ اللہ بحر الکلام میں لکھتے ہیں معتزلہ نے یہ کہا میزان ولا حساب، قیامت میں کوئی میزان اور ترازو قائم نہیں ہوگا، حساب بھی نہیں ہوگا، صراط وہ جو بچھایا جائے گا ایک پل وہ بھی نہیں ہوگا، ولا حوض، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض بھی کوئی نہیں، ولا شفاع، اور شفاعت بھی کچھ نہیں ہے، ول میزان، اور ترازو بھی قائم نہیں ہوگا، یحتاج الیہ العامی والبقالون، یہ سبزیاں بیچنے والے دکاندار، پرچون بیچنے والے یہ ہیں جو ترازو قائم کرتے ہیں۔ اللہ کیوں ترازو قائم کرے گا؟ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ انصاف کرے گا۔ وقال اہل السنہ والجماعہ، اور ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کل ذالک حق، جن چیزوں کا تم انکار کر رہے ہو یہ سب کی سب سچی ہیں، اور پہلی بات گنوائی ہے والحوض فی القیامت حق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض مبارک قیامت میں یہ حق ہے۔ یہ عقیدے ہی کی تو بحث ہے، آپ اسے عقیدے سے نکال رہے ہیں۔ آپ اگرچہ مانتے ہیں لیکن عقیدے سے کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں اس کی بنیاد حدیث ہے، تو حدیث کا انکار کریں گے؟ 50 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ ایک اور حوالہ آپ کو دے دیتے ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبریٰ میں لائے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری قسم کے عقائد لکھے ہیں جو صرف سننے سے پتہ چلتے ہیں۔ قال القاضی عیاض رحمہ اللہ، طحاوی کی شرح میں یہ فرماتے ہیں قاضی عیاض رحمۃ اللہ نے کہا کہ احادیث الحوض صحیحۃ، یہ جتنی حدیثیں حوض کوثر کے بارے میں آئی ہیں یہ سب سچ ہے۔ والایمان بہ فرض، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ والتصدیق بہ من الایمان، حوض کوثر کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ وہو علی ظاہر عند اہل السنہ والجماعہ، ہم اہل سنت والجماعت پوری طرح اس کے قائل ہیں۔ یہ کتنا سخت فتویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں والتصدیق بہ من الایمان، حوض کوثر کو ماننا یہ ایمان ہے۔ لا یتأول ولا یختلف فی، ہم بالکل کسی قسم کی تعویل نہیں کرتے کہ حوض سے مراد یہ ہے اور فلانی چیز سے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس پہ ایمان لاؤ۔ وہ حدیث متواتر النقل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہمارے زمانے تک مسلسل احادیث ہیں۔ خلائق من الصحابہ، صحابہ رضی اللہ عنہ میں بہت بڑی تعداد ہے جس حدیث کو 50 اب تھوڑی تعداد ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اس لیے یہ حوض کوثر یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ آپ کہتے ہیں عقیدے میں شامل نہیں، بس یہ اختلاف ہے۔ ہمارے پاس ہمارے پیچھے پوری 1500 سال کے اس امت کے علماء کھڑے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے، اس لیے ہمیں اس پہ اصرار